السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھوڑو اور ویسے تو آج ہمارا کالرز ڈے ہی ہوتا ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہماری فون لائنز میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر آپ سن رہے ہیں تو کال کرنے کی کوشش کریں، ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی. تو جیسے ہی فون لائنز بحال ہوتی ہیں یا ریپیئر ہوتی ہیں تو ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، لیکن اتنی دیر ان دا مین ٹائم ہم تھوڑی سی اپڈیٹس لے لیتے ہیں آج کل جو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں. اور سیر فہرست ہے جو لاہور میں واقعہ ہوا تھا پچھلے روز، جب ایک خاتون اور ان کی 10 ماہ کی بچی ایک مین ہول میں گر کے فوت ہو گئی. اب اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ایک کور اپ کرنے کی کوشش بھی کی گئی. سب سے پہلے تو جو خاتون کے جو میاں تھے ان کو پولیس نے باقاعدہ حراست میں لیا. آج ان کے بیانات بھی گردش کر رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہراساں بھی کیا گیا، ان کو مارا بھی گیا اور ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ نہیں تم بتاؤ تم نے ہی کچھ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے. کل رات ہی کل ہم نے اس پروگرام میں اس موضوع پر بات کی تھی. اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ آتی ہے جس میں کافی غصے کا اظہار کیا ہے انہوں نے، اور کہا ہے کہ جو سب سے اس میں جو دردناک بات ہے وہ یہ ہے کہ سچ کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دا ٹائم آف نیگلیجنٹ اینڈ ڈس آنیسٹ آفیسرز از اوور. تو اب تک اس ٹویٹ سے لے کے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا ایکشنز لیے گئے ہیں، کیا ممکنہ ایکشنز لیے جائیں گے، یہ سب جاننے کے لیے ہم نے آج شو پر بلایا ہمارے لاہور کے کورسپونڈنٹ وسیم ریاض صاحب کو. السلام علیکم وسیم، آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اب تک کیا کیا گیا ہے؟ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جن کی جانب سے یہ ایک بیان آیا تھا، ایک واٹس ایپ آئی تھی کہ یہ فیک نیوز ہے، انہوں نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں وہ شاید معافی مانگ رہے ہیں. جی دیکھیں، ابھی تک تو جو سارے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ ابھی تک معاملے کو چھپانے کی اور اس کو دبانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پولیس کا کردار جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، کیونکہ جو اس میں متاثرہ نوجوان مرتضیٰ ہے جس کی یہ بیوی اور بیٹی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، اس کا بیان جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، اور اس میں بالکل کلیئر کٹ ہر چیز جو ہے وہ بتا دی ہے کہ کس نے اور کیسے اس پر تشدد جو ہے وہ کیا، اس کے بعد کس طرح کی زبان تھانے میں لے جا کر پولیس جو ہے وہ استعمال کرتی رہی. اب اس واقعے کے بعد جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے فوری طور پر ایک نوٹس لیا، اور اس کے بعد ایس ایچ او جو بھاٹی گیٹ ہیں جس پر الزام لگایا گیا ہے کہ ان کی طرف سے تشدد کیا گیا، اس کو فوری طور پر معطل کیا گیا. ڈی ایس پی جو ہیں سرکل کے، ان سے جواب طلب کیا گیا، اور جو ایس پی سٹی ہیں بلال احمد، یہ بھی بتایا گیا ہے اس شہری کی طرف سے کہ یہ بھی موقع پر موجود تھے اور ان کی نگرانی میں جو ہے وہ تشدد اور جو نزیبا زبان استعمال کی گئی وہ ان کی نگرانی میں سب کچھ ہوتا رہا. اچھا، یہ تو ایک چیز ہو گئی جس میں ڈی آئی جی نے جو ہے وہ آئی بی کو جو ہے وہ لکھ دیا کہ اس میں جو تحقیقات کی جائے اور آزادانہ تحقیقات کی جائے، اور پھر جلد سے جلد جو رپورٹ ہے وہ مرتب کر کے بھجوائی جائے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے کہ پولیس کے مزید کون کون سے افسران اور کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. لیکن ایک آئی جی پنجاب کی طرف سے ایک جو ہے وہ ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے اب آ چکی ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں ایڈیشنل آئی جی اے آئی بی عمران محمود کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی جو ہے وہ یہ تشکیل دی گئی تھی، جس میں ڈی آئی جی احمد ناصر عزیز برق اور ڈی آئی جی عمران کیشور اس کمیٹی کا حصہ تھے. ان افسران نے جو ہے وہ جیگوا کا دورہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے، جو اہل شاہدین تھے ان کے بیانات بھی قلم بند کیے، اور اس کے علاوہ اہل خانہ جو تھے متاثرہ فیملی کے ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی قلم بند کیے. تو تمام چیزیں جو اکٹھی کی گئیں، اور اس کے بعد اس کمیٹی نے 3 افسران کو جو ہے وہ غفلت کا مرتکب ٹھہرایا ہے. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایس پی سٹی، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او جو ہے وہ اس میں گلٹی جو ہے وہ پائے گئے ہیں، اور یہ رپورٹ انہوں نے مکمل کرنے کے بعد آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ بھجوا دی ہے. کمیٹی نے آئی جی پنجاب کو سفارشات جو بھجوائی ہیں اس میں افسران کے خلاف کارروائی کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن آئی جی پنجاب
اب خود فیصلہ کریں گے کہ ان کے خلاف اب کیا کارروائی کرنی ہے اور کیا کارروائی نہیں کرنی، لیکن یہ رپورٹ مرتب کر کر آئی جی پنجاب کو جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے۔ جی اچھا، اب وسیم یہاں پر ایک جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آج کل بہت چرچا ہو رہا ہے کہ پنجاب میں جو کام کیا جا رہا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ دوسرے صوبوں کے ساتھ کمپیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ پبلک ریلیشنز کے لحاظ سے کتنا اہم ہے آپ کی نظر میں پنجاب حکومت کے لیے کہ اس وقت وہ نہ صرف ایکشن لیں بلکہ اس ایکشن کو سسٹینڈ ہوتے ہوئے بھی دیکھا جائے؟ جی دیکھیں، بالکل تعین جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی وزیر اعلیٰ خود اس چیز کا کریڈٹ لیتی ہوئی نظر آئی کہ پنجاب جو صوبہ ہے وہ دوسرے صوبوں سے بہتر ہے۔ خاص طور پر اگر لاہور کی بات کریں تو لاہور کو تو ہمیشہ پیرس سے جو ہے وہ ملایا گیا۔ تو آپ پیرس کا حال دیکھ لیں، یہاں ادارے کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، اس انسیڈنٹ کو سانے میں بدل دیا گیا اور کسی نے ذمہ داری نہیں لی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے اس کھلے مین ہال میں گر گئی اور پھر کوئی ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اب اس میں ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دینی چاہیے، دی جائے۔ ابھی دیکھیں آپ، کسی بھی جو مقدمہ درج کیا گیا ہے وہ تو پرائیویٹ جو ٹھیکیدار تھے وہاں پر جو کام کر رہے تھے ان پر مقدمہ دیا گیا ہے۔ کسی بھی سرکاری آفیسر پہ، کسی بھی سرکاری ملازم پر ایف آئی آر درج جو ہے وہ ابھی تک نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور جو مقدمہ ہے وہ اس میں جو 3 نامزد ملزمان تھے وہ پرائیویٹ وہاں پر جو کانٹریکٹر تھے وہ تھے۔ بالکل۔ اچھا وسیم، ایک آخری سوال، اس وقت جس علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ ہی بتا رہے تھے کل شاید کہ داتا دربار کے علاقے میں کافی ایکسپینشن ہو رہی ہے، وہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو اس ثانیے کے بعد کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی لائٹیں لگی گئی ہیں، کوئی سائنز لگے گئے ہیں تاکہ پھر ایٹ لیسٹ کم از کم اس طرح کی کوئی اور ٹریجڈی نہ دیکھنے والے اس دوران؟ جی دیکھیں، یہ کام تو پہلے کرنے والے تھے، کرنے والا پہلے تھا، بالکل یہ میں مانتا ہوں، لیکن لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا، لیکن بدقسمتی سے ہم ہمیشہ کوئی نقصان کرنے کے بعد ہی جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک سانحہ ہو گیا جس میں ایک ماں اور بیٹی جو ہے وہ ناحق اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ ہم نے یہاں پر حفاظتی انتظامات بھی کرنے ہیں۔ اچھا آپ یقین کریں کہ وہ جائے وقوع بالکل سڑک کے اوپر ہے اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ اس پر جو ہے اس کو کور کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی ڈھکن لگایا جائے تاکہ کسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اور ابھی جو آپ کل جو انسیڈنٹ ہوا اس کے فوراً بعد راتوں رات جو ہے وہ ایل ڈی اے کی طرف سے اور جو انتظامیہ وہاں پہ تھی ان کی طرف سے ایک گرین کلر کی فینس جو ہے وہاں پر لگا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر جتنے بھی مین ہال یا جتنا بھی سیوریج کا کام چل رہا ہے، جو گٹر کھلے تھے ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سیمنٹ کی اور جو سلیپیں رکھ دی اور جو لوہے کی چادریں تھی وہ رکھ دی اپنی غلطی چھپانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے سب کچھ ہو چکا تھا۔ اب اس واقعے کے بعد اب وہاں پر لوہے کی جو چادریں ہیں وہ جو ترپال گرین کلر کی لگائی گئی تھی وہ بھی اتار دی گئی اور وہاں پر اب لوہے کی چادریں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ لائٹنگ بھی لگائی گئی ہے اور بہت سے بورڈ بھی وہاں پر اویزہ کیے گئے ہیں جس میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ہدایات جو ہیں وہ تحریر کی گئی ہیں۔ یہ کام پہلے کرنے والے تھے جو نہیں کیے گئے اور غفلت کے باعث اتنا نقصان ہو گیا، اور اب یہ انتظامیہ کو اور جو ایل ڈی ہے اس کو ہوش آیا کہ یہ تمام سیفٹی میجرمنٹ جو ہیں وہ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ وسیم ریاض جوائن کر رہے تھے لاہور سے، ایک وقفہ لیتے ہیں۔